دنیا کے سب سے امیر شخص جسے قرآن میں قارون کے نام سے یاد کیا گیا، آج ہم اس کے متعلق بات کریں گے۔ اس کی دولت بے پناہ تھی، لیکن غرور نے اسے بربادی کی طرف لے گیا۔ یہ کہانی ہمیں دولت کے صحیح استعمال اور اللہ کی قدرت کے سبق سکھاتی ہے۔ قارون ایک ایسا آدمی تھا جسے اللہ نے زمین کی ہر نعمت سے نوازا۔ اس کے پاس خزانے، زمینیں اور قیمتی جواہرات کی کمی نہیں تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے اور اس کی دولت کی تعریف کرتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قارون موسیٰ کے قوم سے تھا، لیکن اس نے اپنی دولت کے سبب غرور کیا۔ Behold, the treasures of my palace. In thy hand they symbolize eternal power. قارون اپنی دولت پر بہت غرور کرتا تھا۔ وہ دوسروں کو کمتر سمجھتا اور اپنی طاقت کے لیے مال کا استعمال کرتا۔ علماء اور نیک لوگ اسے نصیحت کرتے کہ دولت اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، لیکن قارون نے نصیحتوں کو نظر انداز کیا۔ نصیحت کرنے والے جب کہتے، قارون یہ دولت اللہ کی دی ہوئی آزمائش ہے، اسے عاجزی اور نیکی کے لیے استعمال کرو، اور قارون جواب دیتا، میری دولت اور علم سب سے بہتر ہے، میں کسی سے کم نہیں۔ قارون کو اللہ نے بے پناہ دولت دی تھی، لیکن اللہ تو علم اس کی تباہی کا باعث بنا۔ لیکن اللہ کی آخر کار اللہ تعالیٰ نے قارون کو سزا دی۔ اس کی دولت اور خزانے زمین میں دفن ہو گئے اور وہ خود بھی زمین میں ڈوب گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس زمین نے اسے اور اس کے مال کو نگل لیا، اور وہ لوگ جو غرور کرتے ہیں اسی طرح انجام پاتے ہیں۔ This gold is a curse, not a blessing. You know nothing of power, old man. It will destroy you. قارون کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دولت اور طاقت پر غرور انسان کو تباہ کر سکتی ہے۔ اللہ کی عطا کردہ چیزوں کو عاجزی اور نیکی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ دنیاوی دولت مستقل نہیں، آخرت کی نیکی زیادہ اہم ہے۔ دولت اللہ کی آزمائش ہے، اسے عاجزی اور نیکی کے لیے استعمال کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ Thank you for watching this video till the end. Allah grant us wisdom and the ability to obey. Please remember Nomani voice in your prayers.